السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، رسالہ جامع سے ایسے مسائل کے جو عام طور پر توضیح المسائل میں نظر نہیں آتے مگر روزانہ کی زندگی میں ہمیں ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ان مسائل کو لے کر ہر ہفتے آپ کی خدمت میں رات میں 10 بجے روز جمعہ حاضر رہتا ہوں۔ لہٰذا آج جس مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور بعض وقت چوٹ لگ جانے کی وجہ سے یا کسی زخم کی وجہ سے عارض ہونے والے خون کی بنیاد پر ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ چونکہ خون جاری ہے لہٰذا نجاست میں نماز کیسے پڑھی جائے۔ کیا ایسے معاملے میں نماز کو چھوڑنا چاہیے یا پھر شریعت نے ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہ کی توضیح المسائل جامع سے آپ کی خدمت میں یہ مسئلے لے کر حاضر ہوں۔ غور فرمائیں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو نماز کے وقت معاف کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جن چیزوں کو معاف کیا گیا ہے ان کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ما عفی عنہ، یعنی جن کو معاف کیا گیا ہے۔ زخم اور پھوڑے کا خون، مسئلہ نمبر 956۔ اگر نماز گزار کے بدن یا لباس میں زخم، جراحت یا پھوڑے کا خون ہو، جب تک زخم، جراحت یا پھوڑا صحیح نہ ہو جائے، مندرجہ ذیل شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ خون درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ الف، زخم اور جراحت قابل توجہ اور ثابت ہو، جسے عرفاً صرف ایک جزئی زخم شمار نہ کیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہلکا سا بلیڈ لگ گیا ہے اور اسی کو ہم زخم سمجھ لیں، نہیں، یہ ایسا زخم ہو جسے باقاعدہ طور پر زخم کہا جا سکے۔ بے، خون زخم یا پھوڑے اور اس کے اطراف سے جو عرفاً زخم یا پھوڑے کے تابع شمار ہوتا ہے دوسری جگہ سرایت نہ کرے، یعنی یہ چوٹ کا خون اسی جگہ پر ہو جہاں پر چوٹ لگی ہے، پھیلا ہوا نہ ہو۔ بعض مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم نے یہ شرط بھی ذکر کی ہے کہ بدن کا پاک کرنا یا خون سے آلودہ لباس کا تبدیل کرنا اس طرح سے ہو کہ عرف میں معمول سے زیادہ سختی رکھتا ہو، لیکن یہ شرط ثابت نہیں ہے اور اس کا رعایت کرنا لازم نہیں۔ اگرچہ رعایت کرنا احتیاط مستحب ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ خون خالص ہو، بلکہ اگر پیپ یا زخم، مواد، پسینے یا دوا اور مرہم جو اس پر لگایا جاتا ہے یا انفیکشن پھیلنے نہ دینے والی دواؤں سے مخلوط ہو جائے پھر بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی صرف خون پیور ہونا لازمی نہیں ہے، اس میں اگر دوا بھی ملی ہوئی ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ وہ ما عفی عنہ ہے، ہمیں اس میں نماز پڑھ لینی چاہیے، لہذا نماز معاف نہیں ہوگی۔ 957 نمبر کا مسئلہ، اگر معمولی جراحت یا زخم کا خون جو جلد صحیح ہو جاتا ہے اور اس کا دھونا آسان ہے نماز گزار کے بدن یا لباس میں ہو اور درہم یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ نماز باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 958، اگر بدن یا لباس کا وہ حصہ جو زخم سے فاصلے پر ہے زخم کے خون یا رطوبت سے نجس ہو جائے تو جائز نہیں ہے اس کے ساتھ نماز پڑھے، بس اگر انسان کا گٹا نجس ہو جائے اور خون ہتھیلی تک پہنچ جائے اور درہم یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہے، لیکن اگر بدن اور لباس کا وہ حصہ جو زخم کے اطراف میں ہے زخم کے خون یا رطوبت سے نجس ہو جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر زخم یا پھوڑا بدن کے ایسے حصے میں ہو جسے معمولاً باندھ دیا جاتا ہو کہ خون اس کے اطراف میں سرایت نہ کرے پھر بھی اس کا باندھنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے باندھے۔ مسئلہ نمبر 959، اگر خون بواسیر یا اس زخم سے جو منہ اور ناک یا اس جیسی جگہ کا ہو بدن یا لباس میں لگ جائے تو مسئلہ نمبر 956 میں ذکر شدہ شرائط کے ساتھ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ بواسیر کا دانہ اندر ہو یا پھر باہر۔ مسئلہ نمبر 960، ناک کا خون زخم اور پھوڑے کی طرح شمار نہیں کیا جائے گا اور معاف نہیں ہے، مگر یہ کہ درہم سے کم اور خالص ہو،
لیکن اگر ناک کے اندر زخم یا پھوڑا ہو اور خون اس سے باہر آئے اور یہ خون زخم اور پھوڑے کے شرائط رکھتا ہو تو معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 961، جس کے بدن میں زخم ہو اگر اپنے بدن یا لباس میں درہم یا اس سے زیادہ خون دیکھے اور معلوم نہ ہو کہ زخم کا خون ہے یا کوئی اور خون، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 962، اگر بدن میں چند زخم ایک دوسرے سے اس طرح نزدیک ہوں کہ ایک زخم شمار کیا جائے، جب تک سب صحیح نہ ہو جائیں ان سے نکلنے والے خون کے ساتھ نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک دوسرے سے اتنا دور ہوں کہ ہر ایک جدا زخم شمار کیا جائے تو ان میں سے جو بھی صحیح ہو جائے انسان کو اس کے خون سے بدن اور لباس کو پاک کرنا ہوگا، مگر یہ کہ درہم سے کم ہو اور درہم سے کم خون کے شرائط رکھتا ہو، تو اس صورت میں اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلے آپ کے روزانہ کی زندگی میں کام آنے والے ہوں گے، اور اگر ایسا ہے تو ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم دوسروں کو بھی ان مسائل کو پہنچا سکیں۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔